مقصد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کو تاریخ انسانیت کا تاریخ ترین اور پست ترین دور شمار کیا گیا ہے۔ نبی کریم کے بعثت کے وقت پوری دنیا گمراہ ہو چکی تھی اور قومیں جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتی تھی ان کے پوپ اور پادری دین کو اپنے ہاتھوں میں لے کر جس طرح چاہتے عوام کو گھماتے اور چلاتے۔ عوام نے اپنے علماء پادریوں کو حلال اور حرام کا مالک سمجھ رکھا تھا۔ یہود و نصارہ کی اکثریت اصل یہودیت و نصرانیت کو چھوڑ چکی تھی اور جو کچھ لوگ اپنے پائے ہوئے دین پر قائم تھے وہ دین کی امانت کو اپنے سینوں سے لگائے ہوئے زندگی کے میدانوں سے کنارہ کش ہو کر دیر و کلیسا اور صحراؤں کی تنہائیوں میں پناہ گزین ہو گئے۔ عربوں کی حالت بھی دوسری قوم سے بہتر نہ تھی۔ اللہ کا وہ گھر جو توحید کا مرکز اور مرکز نور تھا، اس گھر میں 360 بت پوجے جاتے تھے، یہاں تک کہ عام پتھر کو بھی پوجتے تھے اور پہلے سے اچھا پتھر مل جاتا تو پہلے پتھر کو چھوڑ کر دوسرے پتھر کو پوجنے لگ جاتے۔ جوا بازی زندگی کا خاصا شغل تھا۔ سودی لین دین کا بڑا بے رحمی سے معاملہ ہوتا تھا۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کا دل سوز رواج بھی کسی زمانے میں ان کے اندر آ چکا تھا۔ عورت مظلوم تھی اور اس کے حقوق پامال تھے۔ بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈی بنا لیتے تھے۔ کوئی سیاسی نظام نہ تھا، غرض یہ کہ دنیا میں کوئی ایسا خطہ باقی نہ بچا تھا جو جہالت سے پاک ہو۔ لوٹ پسود، قتل و غارت، خانہ جنگی، ظلم، یہ سب عام تھا۔ اس وقت عالم انسانیت کے درمیان کوئی ایسا خالص دین نہ رہ گیا تھا جس طرح اللہ رب العزت نے انبیاء کرام پر اتارا تھا۔ یہ وہ حالات و واقعات تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر احسان کیا اور نبی آخر الزماں حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں نازل فرمایا۔ آپ کے آنے سے دنیا میں جہالت کے بادل چھٹ گئے اور دنیا ایمان کی روشنی سے منور ہو گئی۔ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس چھٹی صدی عیسوی کے تاریخ دور میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لیے ایک کامل نمونہ بنا کر بھیجا۔ یقیناً ہماری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم نبی کریم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لیں۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی سے پہلے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہونے سے پہلے ہی صادق اور امین کے نام سے پورے مکہ میں مشہور تھے اور آپ کی وجہ سے بہت سے قبیلوں میں صلح ہو چکی تھی۔ وحی نازل ہو جانے کے بعد آپ نے قریش مکہ کو حق تعالیٰ کی دعوت دی اور اس راہ میں بہت سی مصیبتیں اور صعوبتیں جھیلی۔ آپ کو آپ کے اپنے ہی شہر مکہ سے ہجرت کرنا پڑی اور دوبارہ جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے ان تمام لوگوں کو معاف فرما دیا اور تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ یہ آپ کا حسن اخلاق ہی تھا جس کو دیکھ کر بہت سے کافر مسلمان ہوئے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر نظر دوڑائیں اور آپ کے حسن اخلاق پر اور اسوہ حسنہ پر نظر دوڑائیں تو آپ کو ہر طرح کے انسان کے لیے ایک عملی نمونہ ملے گا، خواہ وہ ایک معلم ہو یا ایک جنگجو ہو یا آپ کے گھریلو معاملات ہوں یا آپ کے معاشرتی معاملات ہوں۔ آپ کو ہر ایک پہلو میں ہدایات اور ایک عملی نمونہ ملے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہی تھیں جس نے انسانیت کو اس دور جاہلیت سے باہر نکالا اور اسلام کا ایک روشن دور شروع ہوا۔ یہ آپ کی ہی تعلیمات تھی کہ عورت کو عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا اور غلاموں کے ساتھ برابری کا سلوک ہونے لگا۔ آپ نے انسانی تاریخ میں پہلی بار جنگ کے قوانین وضع فرمائے اور جنگ کے دوران بچوں، عورتوں اور غیر مسلح افراد کو قتل کرنے سے منع فرمایا، حتیٰ کہ جنگ کے راستے میں کسی درخت کو بھی بلا وجہ کاٹنے سے منع فرمایا۔ آپ نے ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، مسکینوں، غریبوں اور یتیموں کے حقوق وضع فرمائے۔ آپ نے جانوروں کے حقوق وضع فرمائے۔ آپ نے انسانیت کو عزت بخشی اور طبقاتی تقسیم اور نسل پرستی کو ختم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے خطبوں میں فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے بہت سے قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ تم پہچان جان سکو، یعنی باہم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے
جو زیادہ پرہیزگار ہے؟ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت اور کوئی برتری نہیں ہے، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت اور برتری ہے، صرف پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ تم سب لوگ آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ آپ نے فرمایا، لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میں تمہارے اندر ایک نعمت چھوڑ جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے اسے تھامے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ وہ نعمت کتاب اللہ اور میری سنت ہے۔ آپ نے فرمایا، خبردار، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ بحیثیت امت محمدی اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی ترغیب دیں اور برائی سے روکیں اور اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں۔ جس طرح اقبال کہہ گیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔